بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 75۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ یہ جو بات ہوئی ہے کہ ثم بعثنا، پھر اس کے بعد اس کے پیچھے جو تذکرہ تھا، نوح علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے بتایا کہ اور بھی رسول ہم نے بھیجے، لیکن وہی معاملہ کیا لوگوں نے جو کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا کہ جس چیز کا انکار کیا تو پھر اسے مان کر نہ دیا۔ اب اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ان کی مثال کو سامنے رکھا ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ لگائے گئے تھے۔ تو اب اس میں یہ بات قصہ چونکہ مختلف مقامات پر ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کے مختلف اجزاء سامنے آتے ہیں، یعنی یہ مختلف اجزاء ہوتے ہیں اور وہ اس حوالے سے ہوتے ہیں کہ کسی مضمون میں، کسی تقریر میں، کسی موقع پر کوئی خاص بات جو ہے اس قصے میں سے بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جو قصے کا اصل مقصد ہے وہ ہر جگہ موجود رہتا ہے، یعنی اس حیثیت سے وہ بات موجود ہوتی ہے، لیکن وہ ایک طویل گفتگو کے اندر جو ہے اس کے مختلف پہلو جو ہیں وہ اس طرح سے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیں گے کہ یہاں کون سا خاص پہلو سامنے آ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر اسی جو پہلے سمجھایا جا رہا تھا دلائل سے بات ہو رہی تھی، اور یہ بتایا گیا کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ بے بنیاد باتیں کرتے ہیں، وہم اور گمان اور قیاس آرائیوں پر ان کی ساری عمارت کھڑی ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ علم تو اس کے پاس ہے جس کے پاس وحی کا علم ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا یہ حقیقت بیان کے پھر بتایا کہ پہلے بھی یہ سب ہوتا رہا، سارے گمراہ جتنے تھے وہ اسی راستے پہ چلے، انبیاء ان کے سامنے حقیقت کا علم رکھتے رہے۔ تو نوح علیہ السلام کی مثال دی، اب یہاں پر اللہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ تو فرمایا پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا۔ فاستکبروا، یعنی یہ تکبر کی بات ہے، یہ جو استکبار کا معاملہ ہے کہ اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا۔ تو اس معاملے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، اور فرعون جو ہے اس نے یعنی گویا کہیے کہ بنی اسرائیل کو ان لوگوں نے یہ قبطی ہے انہوں نے غلام بنا رکھا ہے، تو اس اعتبار سے یہ بھی بات۔ اور دوسرے یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ فرعون ہے، سردار ہے، وہ بادشاہ ہے، یہ اس نے سب کو اپنے تابع کر رکھا ہے، تو یہ مان کر دینے والا نہیں ہے۔ تو بہر اس نے تکبر کیا، اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی ساتھ کیا بات بتائی، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تو مجرم لوگ تھے۔ یعنی بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بڑے ہوتے ہی ہیں، یعنی کسی خوبی کی بنیاد پر، کسی علم کی بنیاد پر، کسی اور صلاحیتوں کی بنیاد پر بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن معاملہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر لیکن رسول سے بڑے پھر بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ان کا معاملہ کیا ہے کہ یہ مجرم لوگ تھے، یعنی یہ ساری جو بڑائی تھی یہ بدماشی کی بنیاد پر تھی، جرم کی بنیاد پر تھی۔ آپ دیکھتے ہیں نا بعض معاشرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں بدماش جو ہیں، آوارہ لوگ جو ہیں، جو گیا کہ یہ کہ معاشرے کے سرکش لوگ جو ہیں وہ طاقت پاتے ہیں اور وہ گیا کہ یہ کہ معاملہ اقتدار پر قابض ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات بتائی کہ وہ مجرم لوگ تھے، یعنی ان کا طرز عمل جو ہے وہ بیان کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ، پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ۔ یہ جو چیز موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے تھے، اچھا بات جو دعوت تھی انہوں نے پیش کی تھی، اس دعوت پر بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو معموریت کی دلیل مانگی تھی ان سے فرعون نے۔ جب یہ قصہ اس اعتبار سے سامنے آئے گا کہ جب سورۃ طٰہٰ کے اندر تو جب وہ پہنچے اس کے پاس تو انہوں نے کہا معموریت کی دلیل کیا ہے، تو وہ ایسا ڈالا، نیچے لاٹھی پھینکی تو سانپ بن گئی، اژدھا بن گئی، اور ہاتھ جو ہے جیب سے نکالا ہے، بغل میں بھیج کے نکالا تو چمک رہا تھا، تو یہ معجزے کی بات تھی سامنے رکھی گئی۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی اس اعتبار سے اس نے اپنے آپ کو یہاں پر یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا، اور اس اعتبار سے اس نے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔
اب یہ جو بات یہاں پر یہ جو بات یعنی جس قصہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، ایک تو اسی تناظر میں دیکھا جائے گا کہ مشرکین مکہ کا جو طرز عمل تھا، جس حوالے سے انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا تھا، ایسے یہ قصہ بھی سنایا جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ گویا جادوگری کی بات کرتے تھے کہ جادوگر ہیں، یعنی ان کا جادو ایسا ہے کہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، یعنی ساحر ہیں، یہ بات جو ہے وہ اس طرح سے کہا کرتے تھے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں کہی انہوں نے، یعنی یہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ان کی مخالفت لوگوں کے پاس کرنے کے لیے کوئی جواز نہیں ہوتا، تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اس کے جواب میں، تم حق کو یہ کہتے ہو کہ وہ جادو ہے جبکہ وہ تمہارے سامنے آ چکا ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے، جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے۔ یعنی یہ بات جو یہ تمہارے سامنے رکھی گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اسے جادو کہتے ہو، تو اس میں یہ بات یہاں پر واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ رویہ جو ان کی قوم نے اختیار کیا تھا یہ کوئی نیا نہیں تھا، پہلے بھی ایسے ہی رہا، اور اب جو مشرکین مکہ کر رہے ہیں یہ بھی اسی طرح کا ہے جیسا کہ پہلے کے لوگ کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں ایک بات ایک دلیل کے طور پر یہ بھی سامنے رکھی، ولا یفلح الساحرون، ساحر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ اچھا، اس میں ایک دلیل ہے، یعنی اس بات یہ جو بات کہی گئی ہے کہ انسان کسی غلط فہمی ہو گئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، تو جو بات سمجھ میں اسے جادو کہہ دیتے ہیں لوگ۔ اب شاید یہی بات بھائی ہماری تو سمجھ میں ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں، یا ایسے ایسے کارنامے ان سے جو ہے صادر ہو رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کے یہ بات کہی جائے۔ تو بات یہ جو کہی ولا یفلح الساحرون، کہ ساحر کبھی فلاح، جادوگر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ تو لوگوں نے اگر جادوگر دیکھے نہ ہوں، یعنی جو لوگ جادوگر کی بات کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو جادوگری کا معاملہ تھا، جادوگر موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ جادوگر کا ایک چلن تھا، ایک معاملات تھے اس طرح۔ تو جادوگروں کو دیکھ کر اندازہ کیا جاتا ہے جادوگر ہوتے کیسے ہیں۔ آج بھی اگر جو لوگ دھندا کرتے ہیں اس معاملے میں دیکھیں تو ان کی حرکتیں، ان کی حالات، ان کے معاملات، ان کی تمام شخصیت یعنی بالکل ہی سامنے واضح ہوتی ہے کہ کس درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی حالت کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کی سیرت و اخلاق کس انداز کے ہوتے ہیں، ان کے چال چلن کیا ہوتے ہیں، ان کا پہناوا کیا ہوتا ہے، ان کی طہارت اور صفائی اور سارے معاملات جو ہیں۔ یہ جو اب رسول کی جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسول کی سیرت کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اس کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں ان کی کیا سیرت بنتی ہے، تو دیکھا جائے تو کوئی آدمی کہیں گے تو پاگل ہی ہے جو یہ بات کہے گا کہ ہاں یہ آدمی جادوگر ہو سکتا ہے۔ نہیں، جادوگروں کو جو جس نے دیکھا ہو اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا دوسرے رسولوں کی بات سامنے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کی شخصیت کو دیکھے تو وہ کہے گا یہ جو بھی دعویٰ یہ الزام لگاتا ہے وہ اس کی گویا کہیے کہ دماغی صحت پر اسے شبہ ہو جائے گا، یہ کیسی پاگل پن کی بات ہے، ایک ایسے آدمی کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ بات کی ولا یفلح الساحرون کے حوالے سے اتنی بات کہ یہ جو ساحر ہیں، یہ جو جادوگر ہیں، یہ کبھی فلاح نہیں پاتے، یعنی کامیاب نہیں ہوتے کبھی۔ یہ قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين۔ انہوں نے جواب دیا، فرعون اور اس کے سرداروں نے انہوں نے جواب دیا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے، تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں یہ بات سامنے آ جائے، اس موقع پہ اس میں بات ہو رہی ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو، تم دونوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کیا تم اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو کون سا طریقہ ہے یہ؟ یعنی جو انہوں نے دین بنا رکھا ہے، مذہب بنا رکھا ہے، جو انہوں نے اپنا طور طریقے بنا رکھے ہیں، جو شرک وہ کر رہے ہیں، جو رسوم و رواج انہوں نے بنا رکھے ہیں، یعنی یہ سب کیا ہے؟ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اول درجے میں کیا ہے؟ یعنی شرک کی تردید ہے، کفر کی تردید ہے، اور حق کو قبول کرنے، اللہ کو قبول کو ماننے، توحید کو اختیار کرنے کی دعوت ہے، یعنی اصلاح کی دعوت ہے، دین کی دعوت ہے۔ بعض ایک غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اور اس کو اس طرح سے زیادہ اجاگر کر دیا گیا ہے بعض مقامات پر
کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو مشن تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ذمے جو کام دیا گیا تھا وہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو آزادی دلائیں، یعنی ایک قوم کو دوسری قوم سے آزادی دلانا، یعنی یہ بھی گویا کہ یہ پیغمبرانہ یہ مشن کہا کہ یہ ان کا اصل کام تھا۔ یہ تو یہ اصل کام نہیں تھا، یہ کاموں میں سے ایک کام تھا، یہ بھی ایک کام تھا اپنی جگہ پر موجود، لیکن یہ کاموں میں سے ایک کام تھا، یہ اصل کام نہیں تھا۔ یہ اصل کام تو ایک دعوت جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بات رکھتے ہیں، اور ایک نہیں متعدد مقامات ہیں جو باتیں بتاتے ہیں، واضح کرتے ہیں ہمارے سامنے کہ جو رسول بھی آتا ہے دعوت اس کی اصل کیا ہوتی ہے، یعنی اس کی دعوت تو اللہ کے ساتھ کو ماننے، اس کی عبادت کرنے، بندگی کرنے، اور طاغوت کی بندگی کا انکار کرنے کی دعوت ہوتی ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں ہمارے سامنے رکھتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کل کی بات کی ہے نا، ہر ایک کے ساتھ جو بھی رسول آیا اس نے دعوت یہ دی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے اور دیگر انبیاء کا ذکر آئے گا ہمارے سامنے، تو یہ بات سامنے آئے گی کہ جو بڑی برائی ہے اس کا بھی ذکر کریں گے۔ شعیب علیہ السلام نے اصلاً تو لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے آئے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تم کیا لوگوں کو گھاٹا دیتے ہو، یہ تم یہ جو کس طرح ڈنڈی مارتے ہو، یہ تم فساد پھیلاتے ہو، یہ سارے معاملہ اس کو بھی منع کرتے ہیں، یعنی یہ بڑی برائی اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بات واضح ہے کہ پہلی بات یہ تھی، اسی لیے وہ کیا کہتا ہے تم ہمیں اس طریقے سے پھیر دینا چاہتے ہو، ہمارا دین بدلنا چاہتے ہو۔ یہ نہیں کہتا خالی ہم تو نہیں چھوڑیں گے ان کو، یہ تو نہیں کہہ رہا، وہی تو بات کی بات ہے۔ پہلے تو دعوت جو اس کے سامنے آئی ہے اس میں اس نے یہی کہا کہ تم یہ چاہتے ہو، پھر یہ کہ زمین بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے۔ تو بڑائی کب قائم ہوتی ہے؟ ظاہر سے جب وہ نظام آ جائے گا جس نظام کی دعوت موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرعون جیسے لوگ جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کوئی ان کے لیے منصب نہیں ہوا، کوئی معاملہ ان کا نہیں رہے گا۔ ہاں مسلمان ان کے اسلام قبول کر کے جب وہ ادھر آئیں تو کسی بات سوچی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی رسول کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر بالادست رہے گا، یعنی رسول کی پیروی کرنی پڑے گی، رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، رسول کی بات ماننی پڑے گی۔ تو یہ کہتا ہے بات بڑائی تم دونوں ہی قائم ہو جائے، یہ تو اسی صورت میں جب رسول تسلیم کیا جائے۔ لیکن اگر بات صرف اتنی سی ہو بھائی تم انہیں جانے دو، چھوڑ دو ہمارے ساتھ میں، یہ تو بالآخر جب یہ ماننے سے انکار کرتے رہے تب یہ بات ان کے سامنے آئی تھی کہ آج چھوڑ دیا جائے، اور یہ بات جو تھی اپنی جگہ پر موجود تھی پہلے درجے میں کہ ایمان قبول کیا جائے۔ لیکن لوگ ایمان قبول نہیں کرتے تو زبردستی تو کرایا نہیں جاتا ہے، عذاب کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا کب آئے گا۔ لہٰذا دوسری جو بات تھی کہ انہیں چھوڑو بنی اسرائیل کو، لہٰذا یہ بات ان کے سامنے بھی رکھی جاتی ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھا بس ٹھیک ہے ہم اس پر ہی اکتفا کرتے ہیں، باقی جہاد چھوڑ دیتے ہیں۔ بات پیش کر دی گئی، قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا، اب فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب رسول کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ پہلے یہ فیصلہ کرے گا اچھا ان کو عذاب دے کر ان کا قصہ پاک کیا جائے، پہلے مرحلے کا بعد میں دوسرا مرحلہ دیکھیں، ایسا نہیں ہے، وہ اپنا کام کرتا چلا جائے گا۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو مانیں گے نہیں۔ وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم، فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے القوا ما انتم ملقون، پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، جب انہوں نے اپنے یہ جو جادو تھے آنچر تھے انہوں نے جو اپنے یہ پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تم نے جو کچھ پھینکا ہے یہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، اللہ ابھی سے باطل کیے دیتا ہے، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ مفسدوں کے کام کو سدھرنے نہیں دیتا، ان کا معاملہ کیا ہے وہ پھر ضائع ہی ہو کر رہتے ہیں۔ اور مزید وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق و حق کر دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار۔ اب یہاں پر وہ تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے، یعنی یہ تو خالی دو جملوں میں تو معاملہ نہیں ہوا تھا بلکہ پوری تفصیل اس کی آتی ہے مختلف مقامات پر۔ یہاں تو یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو صورتحال کیا بنی، فرعون نے کیا رویہ اختیار کیا، تو فرعون کے رویے کو بیان کیا گیا، ساتھ ساتھ یہ بات بیان کر دی اس نے اس کو کس چیز سے تعبیر کیا، کیا الزام لگایا، جادو کا الزام لگا دیا۔ پھر جادو کا الزام لگانے کے بعد ظاہر سی بات ہے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اس نے مقابلہ بھی کرانا چاہا، اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بات بھی یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ کس طریقے سے پھر جادوگروں نے جو ہے اس معاملے میں جو رویہ اختیار کیا تھا وہ اللہ نے دوسرے مقامات پر بیان کیا ہے اس اعتبار سے۔ تو یہاں جو اللہ رب العالمین بات بتا رہے ہیں تو اس سے اس قصے کو مزید اس اعتبار سے آگے بڑھا دیا
کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ جو تم نے پیش کیا جادو ہے اور اللہ اسے بھی باطل کر دے گا اور اللہ مفسدوں کے کام کو سدھرنے نہیں دیتا، اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب اس کے بعد باقی قصہ آگے دوسرے رخ پر چلا جاتا ہے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ مسرفین میں سے تھا۔ اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے سامنے کہ بنی اسرائیل کے اندر سے، بنی اسرائیل کا معاملہ بھی یہ بس سامنے رہے کہ آگے اور تفصیل سامنے آ جائے گی اسی مقام پر، اس میں یہ بات واضح طور پر سامنے آئے گی کہ یہ بہرحال تھے مسلمان، یعنی یہ مسلمان تھے، ابراہیم علیہ السلام کے اسی دین کے اسی حوالے سے یعقوب علیہ السلام وہ سب کے پیروکار تھے، تو یہ تھے تو مسلمان، لیکن ایک تو غلامی کی زندگی نے اور دوسرے ان کے ساتھ مستقل رہن سہن نے انہیں گویا کہیے کہ اتنا تنزل ان کے اندر پیدا کر دیا تھا، اتنا ان کے اندر خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ گویا کہ یہ دین کے معاملے میں بہت پیچھے چلے گئے تھے۔ تو ان کے رویے جو سامنے آتے تھے وہ اسی اعتبار سے، ان میں سے ایک رویے کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا۔ تو نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ساتھ نہ دیا، یعنی اس معاملے میں ساتھ نہ دینے کی بات آ رہی ہے۔ یہ جو اس میں بلکہ اس کو اس کے اعتبار سے لکھا ہے فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ کے الفاظ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ایمان کے ساتھ جب لام کا صلہ آتا ہے تو وہ بالعموم اطاعت و اختیاری، اس کے اطاعت کے معنی اختیار کرتا ہے، یعنی کسی کی بات ماننا یا کسی کے کہے پر چلنا۔ تو اس کا مفہوم اس کا ان الفاظ کا یہ بنا کہ چند نوجوانوں کو چھوڑ کر بنی اسرائیل کی پوری قوم میں سے کوئی بھی اس بات پر آمادہ نہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رہبر اور پیشوا مان کر ان کی پیروی اختیار کر لیتا اور اس کام میں جو کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اس میں ان کا ساتھ دیتا۔ یہ تو ان کے یعنی ایسا نہیں تھا کہ اس معاملے میں الگ تھے یہ، لیکن ساتھ دینا یعنی ساتھی بننا، اس طرح سے آگے چلنا۔ تو اس کی جو بنیادی وجہ یہی تھی کہ فرعون کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں، مسرف تھا، یعنی ہر حد کو جو ہے کراس کر جانے والا۔ اور جیسے کہ اس نے جادوگروں کے معاملے میں کہا کہ تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور اس طرح سولی چڑھا دوں گا، یا خود بنی اسرائیل کے بارے میں اس کا جو رویہ تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا، یعنی ہر طرح کے اقدام کر وہ جو ہے دل جاتا تھا، ایسا انتقام لیتا۔ تو اب ان کے اندر وہ ایمانی کہ یہ مضبوطی تو موجود نہیں تھی، ان کے مدت دراز کے اخلاقی انحطاط نے اور جو پست ہمتی ان کے اندر پیدا کر دی تھی، اس میں اتنا بلبوتا ان کے اندر باقی نہ رہا کہ کفر و ضلالت کی فرما روائی کے مقابلے میں ایمان و ہدایت کا علم اٹھا کر یعنی خود لے کر اٹھتے یا جو کوئی لے کر اٹھا اس کا ساتھ دیتے۔ تو یہ ان کے اندر اتنا بلبوتا نہیں تھا، بلکہ ان کا طرز عمل کیا تھا، معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے تو بس کی بات نہیں ہے، ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب اس کے لیے تعبیریں تلاش کرنا، یہ ساری چیزیں اس کی بات اور آگے آتی ہے، لیکن اس معاملے میں اتنی ہمت، اتنی جرات سمجھتے بھی تھے۔ ارے بہت سی قوموں کا یہ حال ہوتا ہے، سمجھ رہے ہوتے اپنے حالات معاملات، لیکن کچھ کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ بھائی نہیں ٹھیک ہے، جیسے چل رہا ہے چلائے جاؤ، جیسے چل رہا ہے چلنے دو، ٹھیک ہے غلط ہو رہا ہے سب، لیکن کیا ہے بہرحال ہم اس کے مد مقابل نہیں آتے، ہم اس سے ٹکرائیں گے نہیں۔ تو اس معاملے میں اس اعتبار سے اصلاح کے معاملے میں وہ تیار نہیں تھے کہ انہیں فرعون سے ڈر لگتا تھا اور ان کا حال یہ تھا۔ تو اس کی مثال دی ہے کہ اس میں خود انہی کی کتابوں سے جو اس کو نقل کیا ہے بائبل سے، تو بائبل میں دو مثالیں دی، ان میں سے ایک مثال یہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور بھی مثالیں بہت سی جو یہاں تفہیم میں دی گئی تھی۔ تو ایک موقع پر انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تمہارا فرعون کا جو معاملہ ہے اور تمہارا معاملہ اور بیچ میں ہمارا معاملہ ہے، تم نے ابھی اس حال میں پہنچا دیا ہے، اس صورتحال سے دوچار کر رہا ہو، جیسے مثال دے کر کہا کہ کوئی بھیڑیا کسی چرواہے کی بکری کو پکڑ لے، بھیڑیا نے چرواہے کی بکری کو پکڑ لیا، اب چرواہا اس بکری کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے بھیڑیا کس لیے، بھیڑیا تو چیر پھاڑ کے کھا جانا چاہتا ہے،
تو کہا کہ چرواچ بھیڑی سے اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس چکر میں بکری کے چیتھڑے اڑ گئے، یعنی تم دونوں کی لڑائی میں ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ مطلب کہنے کا کیا ہے، وہ کہ تم ہمیں چھڑانے کے لیے آئے ہو، یا تم ہمیں چھڑا بھی رہے ہو، یہ کام بھی کر رہے ہو، تمہارا یہ معاملہ بھی، مگر اس چکر میں ہم پیچھے جا رہے ہیں، ہمارا جو حال ہو رہا ہے۔ تو گویا اس کے لیے وہ کچھ کرنے، کچھ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ رسول پر بھی یہ الزام رکھ رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے لیے مشکلات کے دروازے کھلنے کا امکان ہے یا کھل رہے ہیں۔ تو ایسے تو یہ ان کا صورتحال تھی۔ تو اللہ نے اس کو جو ہے سامنے رکھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ، یعنی ان میں سے بھی کون لوگ آئے تھے، وہ لوگ آئے کہ چند نوجوان انہوں نے یہ کام کیا۔ تو اس میں جو ایک تو ذریہ کا لفظ آیا، ذریہ ویسے تو ذریت یعنی اولادوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہے اس کا بنیاد یعنی ان کی اولادیں، یعنی نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے، بچوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس موقع پر اس صورتحال کے اندر اس پرخطر زمانے میں حق کا ساتھ دینے اور اس کا علم بردار بننے اور حق کو جو ہے تسلیم کر کے اور جو حق کو لے کر رسول اٹھے ہیں ان کا ساتھ دینے کے معاملے میں یہ جو کام کیا، یہ چند نوجوانوں نے یہ کام کیا۔ لیکن ان کے ساتھ جو بڑے عمر کے لوگ تھے، جو بوڑھے لوگ تھے، جو ان کے والدین تھے، وہ کہیے کہ ان کی مصلحت پرستی، دنیاوی اغراض کی بندگی اور عافیت کوشی نے کچھ اس طرح کی صورتحال پیدا کی کہ وہ اس کے یعنی وہ اس ہمت کو وہ جو ہے ہمت کرنے کے لیے تیار نہ ہو سکے، حق کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہمارے سامنے رکھی ہے، اور یہ ایک اصولی بات بھی ہے۔ اور مکے کے اندر بھی یہ صورتحال سب کے سامنے آ گئی تھی، مکے میں بھی بعینہ ہی یہی صورتحال تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ اور ہر دور کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، ہر دور میں جب کوئی انقلابی دعوت اٹھتی ہے اور وہ انقلابی دعوت جب کوئی نتیجہ خیز بنتی ہے، یعنی جب وہ ایک طاقت حاصل کرتی ہے، جب وہ فطری طور پر اپنا راستہ بناتی ہے، تو اس میں جو لوگ اس کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں اور اس کو لے کے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں وہ نوجوان ہی ہوا کرتے ہیں۔ ورنہ یہ جو گویا کہیے کہ عمر کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک مصلحت کشی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، کچھ جرت کا فقدان بھی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے اندر ہی ہو جائے، لیکن عمومی بات ہوتی ہے۔ جب ایک عمومی بات جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، ہر ایک کے تو نہیں ہوتے، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی صحت کی حفاظت کرتے ہیں، معاملات ٹھیک رکھتے ہیں اور ٹھیک رہتے ہیں۔ تو ہر یہ بات کہنا کہ ہر بوڑھے کے اندر، ہر یعنی بڑی عمر کے آدمی کے اندر یہ چیزیں ہوں گی تو ضروری نہیں، لیکن اکثریت کا معاملہ ہے، یعنی اکثر پر فیصلہ ہوتا ہے یہ، اور اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا جہاں دیدگی، یعنی یہ جو ہے یہ کوئی اقدام کرنے سے آدمی کو روکتی ہے۔ اور یہ جو ایک سرفروشی کا معاملہ اور ایک جذبات کی بات اور جذبات میں ابال اور جذبات کے اندر یہ کیفیت، یہ بہرحال عمر کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ جو جذبات جو نوجوان کے اندر پائے جاتے ہیں وہ جذبات ایک بوڑھے آدمی میں نہیں ملیں گے۔ وہ بس سوچ کے، سمجھ کے، ٹھنڈے دل سے اور فلاں اور یہ، تو بہرحال کہیں کہیں تو ضرورت پڑے گی اس بات کی بھی کہ آدمی جو ہے سوچ کے، سمجھ کے، اس لیے جو اجتماعیت ہوتی ہے اس میں بوڑھے اور جوان سب مل کر چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے وہ چیز لیتے ہیں، وہاں سے وہ چیز لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں صحیح سمت کے اندر۔ تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اولین موقع پر جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ وہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر وہ فہرست دی ہے، بتایا ہے کہ دیکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداء ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ عام طور پر نوجوان ہیں، وہ عام طور پر نوجوان ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 40 سال کی ہے جب نبوت کے منصب پر آپ فائز کیے گئے ہیں۔ تو اب اس نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد جب آپ نے کام شروع کیا ہے تو جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کے ہم عمر بلکہ آپ سے کچھ چھوٹے جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، باقی سب آپ سے چھوٹے ہیں۔ اور صرف کہا جاتا ہے کہ ابتدائی مسلمانوں میں صرف ایک صحابی کا ہے جن کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، یہ حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلبی ان کا معاملہ ہے، اور ایک آپ کے ہم عمر ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عمار بن یاسر ہیں۔ تو اس میں جو فہرست دی گئی ہے اس میں یہ بات بتائی گئی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، جعفر طیار، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے بڑے نام ہیں، یعنی ان کو اگر ہم دیکھیں کہ جنہوں نے اس موقع پر بھی بہت بڑی یعنی قربانیاں دیں اور جس طریقے سے اس ساری جدوجہد کو آگے بڑھایا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات، جعفر کی بات، یہ جعفر رضی اللہ کون ہے جو وہاں گئے تھے، حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے اور نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر جو تقریر کی تھی وہ یہی تھے
اور جس انداز سے وہ بات کی تھی، ایسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا، مصعب بن عمیر کہ آپ مدینے میں جا کر جو تبلیغ کا کام جو انہوں نے کیا اس انداز سے، اور وہ جو کہیے کہ وہ ساری تیاری ہوئی ہے اس دور کے اندر، تو ان کا اپنا کردار ہے. پھر ان کی جو خدمات وہ تو اپنی جگہ پر ہیں ہی، لیکن وہ دور جو ان کا سامنے آتا ہے خصوصیت سے، تو اپنی مثال آپ ہے، یعنی کس درجے سے انہوں نے ان تمام لوگوں کو تیار کیا مدینے کے اندر کہ جو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور سارا کام جو ہے گویا کہیے کہ پہلے سے کر کے رکھا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں تو ان کی عمریں کیا ہیں؟ تو بتایا جائے جب اس ایمان لائیں تو یہ 20 سال سے چھوٹے ہیں. 20 سال کے اندر عمر تو ویسے ہی کم ہے، 11-12 سال کی آتی ہے ایمان لائیں اس اعتبار سے. تو گویا کہیے کہ یہ ان کی عمر جو ہے 20 سال کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان. یہ جوانی کا معاملہ ہے، وہ نوجوانی کی بات تھی 20 سے کم، یہ عین جوانی کا معاملہ ہے کہ ہاں جس کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے. اور پھر مزید ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں 30 اور 35 سال کے. اور پھر باقی جو ہیں پھر وہ آپ کے ساتھ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ چیز کہ ہم یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے تاریخ رقم کی، جن لوگوں نے کوئی کردار جو ہے وہ ادا کیا اس سارے تحریک کے اندر، وہ یہ لوگ ہیں. آج بھی اس بات کی ضرورت اپنی جگہ مسلم ہے، آج بھی یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ یہ جو نوجوان کا جو عنصر ہے یہ بہرحال تحریکوں کے لیے کامیابی کی ضرورت ہے، یعنی کامیابی ان کے لیے یہ بھی درکار ہیں، ان کے بغیر کام آگے بڑھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا. لہذا نوجوانوں کے اندر کام کرنا یا نوجوانوں کا اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کرنا اور یہ سوچنا کہ یہ کام بھی ان کے ذمے ہے جو اللہ رب العالمین نے کیا، اور اس کی حقیقت کو اگر انہوں نے پا لیا تو واقعی پھر اسی طرح کام کریں گے جیسا کام کرنے کا حق ہے. ورنہ اگر یہ سوچا جائے بھائی جوانی تو ابھی کسی اور جگہ لگانے کے لیے ہے اور ابھی تو دنیا کمانے کا وقت ہے، ابھی تو اپنا کیریئر، اپنا مستقبل بنانا ہے، بعد میں پھر یہ کام کریں گے، تو یہ کام ایسا نہیں ہے. اس کے بارے میں سوچا جائے اصل کام کرنے کا وقت جو ہے وہ یہی ہے، یہ کام کرنا ہے. باقی رہی دنیا تو جو آپ کے حصے کی ہے وہ آپ کے ہاتھ آنی ہے. جو آپ کے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں کہ چوٹی کا پسینہ ایڑی تک پہنچانا، یعنی انتہائی تگودوں کے معاملہ جو ہے، یعنی آدمی کی بڑی بات اس کے والے مثال کی بات ہے، یہ کام کرے تب بھی اتنا ہی پاتے ہیں جتنا گویا کہ یہ ان کے مقدر میں. اور بعض لوگ معمولی سا کام کر کے بہت کچھ حاصل. یہ تو اللہ کی اپنی ایک الگ نظام ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ رزق کی فراوانی اور رزق کی گویا کہ یہ کہ کم ہونا یا اس کا محدود ہونا یہ ایک امتحان ہے جس کے اندر انسان مبتلا ہے اور جس میں سے اسے گزرنا. تو اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہر محنت کرنے والا وہ جو ہے مقدر کا سکندر بن کے سامنے آئے گا، یعنی مقدر کہہ دیا میں نے تو بھلے کہیے کہ وقت کا سکندر بن کے سامنے آئے گا اپنے گویا کہیے محنت کے ذریعے سے. تو محنت کرنی اس لیے کیا کہتے ہیں مقدر کا، یعنی تقدیر نے اسے اتنا دیا، تقدیر نے. تو یہاں بھی کیا بات ہے کہ اسی اللہ کی طرف سے بات تھی کہ ہاں یہ کام اس کا ہے، محنت ہے اپنی جگہ پر، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ ہو تو یہ کام نہیں ہوتا. تو اس میں ہمیں بہت سے ایسے بڑے بڑے نام بھی ملیں گے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر کیا کچھ کیا، مگر بہرحال زندگی قسم پرسی کے عالم میں ہی گزرے. دنیاوی اعتبار سے، ضرورتوں کے اعتبار سے ایسا معاملہ رہا. تو یہ کوئی چیز ضروری نہیں ہے. تو یہ نوجوان خاص طور پر اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیں کہ یہ کیریئر بلڈنگ کا جو تصور ایک دے دیا ہے، اور کیریئر سے مراد کیا، یہ دنیاوی مال و متاع کو جمع کرنا، اس اعتبار سے کوئی منصب جو ہے حاصل کر لینا، یہ انسان کے پیروں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں. بڑی عمر کے اندر کیا مسئلہ یہی ہے نا، یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، پھر کیا یہ پیروں کی بیڑیاں، اب ان کو نبھانا، ان کو ساتھ لے کے چلنا اور ان کے تقاضے، یہی آدمی کو جو ہے وہ کہیے کہ اپنے اندر پھانس کے رکھ لیتے ہیں. تو یہ بات کہ جو لوگ دین کو سمجھ کر اور اپنی ذمہ داری کو پہچان کر اور اس وقت کی اہمیت کو محسوس کر کے جب اس جوانی کو اپنی اس کام میں لگانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو پھر کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی معاملہ تھا اور صورتحال ایسی ہی تھی. یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب لوگ بے وقوف بنے ہوئے، بلکہ کہا کہ ہاں مشکل حالات تھے، لیکن مشکل حالات سے ہی نبرد آزما ہونا، یہی گویا کہ یہ کہ جرت کا معاملہ، جو جرت نوجوان کر پائے وہ نہ کر پائے. اس معاملے میں یہ بات ہے. تو اللہ نے یہ بات کہی ہے. تو یہ جو مصرف کی بات کی ہے کہ اس یہ جو ہے حد کسی حد پر رکنے والا نہیں تھا، یہ ترجمہ اس کا سامنے آیا ہے. تو اسی اعتبار سے ہے
یہ اسراف ہم عام طور پر سمجھتے ہیں حد سے گزر جانا، یعنی خرچ میں اس میں اس میں کی بات ہے یہ، لیکن یہی بات حد جو بھی ہے یعنی کسی حد پر نہ رکنا، بلکہ اپنے مطلب کے لیے برے سے برے طریقے اختیار کرنے میں بھی تعامل نہیں ہے، کسی ظلم، کسی بد اخلاقی، کسی وحشت و بربریت کے ارتکاب سے نہیں رکتے۔ کہتے ہیں نا بھائی یہ حد، کوئی تو حد ہوگی، حد ہی نہیں ہے جب یعنی یہ حد پر رکنے والے ہی نہیں ہیں، یہ حد سے اپنے آپ بے نیاز ہیں، تو پھر جہاں بھی چلے جائیں تو یہی اس کا حال تھا۔ تو اللہ نے اس کیفیت کو گیا سے اعتبار سے بیان کیا ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جنہوں نے اس سے بے نیاز ہو کر اس سے اور اپنے آپ کو اس طریقے سے کام کیا۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو، یعنی یہ جو تمہاری کیفیت ہو گئی یہ پیدا، اس کیفیت سے باہر نکلو۔ اب یہ اگر مسلمان ان کنتم مسلمین، اس کا مطلب مسلمان تو تھے نا، یہ تسلیم کیا جا رہا تھا ان کا اسلام، مگر اسلام کا جو نمونہ بننا ہے وہ نہیں بن رہے تھے، تقاضے پورے کرنے۔ تو کیا کہا؟ وقال موسیٰ یا قوم، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو تو اس پر توکل بھی تو کرو، اس سے بھروسہ بھی تو کرو۔ پھر تم یہ ادھر ادھر کدھر سے اس سے ڈرنا اس سے ڈرنا اور یہ معاملات اور حالات اور اسی اعتبار سے ہر جگہ جو ہے پسپائی اور پست ہمتی اور ہتھیار پھینک دینا اور اپنے آپ کو اس کے باطل کے آگے ڈال دینا اور سر جھکا دینا، اور یہ کیا رویہ ہے؟ اللہ پر توکل کرو، رسول تمہارے ساتھ ہے۔ تو کیا کہتے ہیں ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی مسلم ہو تو تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ وقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ انہوں نے جواب دیا۔ اب یہاں جو یہ بات ہے یہ ضمیر جو فقالو کی ہے تو یہ کہا گیا کہ یہ ضمیر نوجوانوں کی طرف جا رہی ہے، ان لوگوں کی طرف نہیں آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ یہ دعائیں ہیں جو اس موقع پر سامنے آئی ہیں۔ تو یہ دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ تو یہ جو فتنہ، یہ اس کے بارے میں اس میں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ بڑے وسیع مفہوم ہے اس کا، اس کی وسعت ہے اس کے یعنی معنی کے اندر، اور یہ بات جس تناظر میں کہی جا رہی ہے اس تناظر کو دیکھا جائے تو بات اور زیادہ واضح ہو کر سامنے آتی ہے، اور بہرحال ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی تناظر اس کا موجود رہتا ہے۔ تو یہ بات جو اس وقت اس موقع پر کہی جا رہی ہے، جیسے کہ بات آ گئی سامنے، تین طرح کے جو لوگ سامنے آ گئے ہیں۔ ایک تو اپنی قوم کے اندر کے لوگ ہیں جو کہ ایسے تو مسلمان ہیں لیکن اتنی ہمت نہیں کرتے، اتنی جرت نہیں کرتے۔ ایک گروہ یہ سامنے آ جاتا ہے، ایک گروہ وہ سامنے آتا ہے جو مد مقابل ہے، جو پورے کہیے کہ طاقت کے ساتھ اس گروہ کو مٹا دینا چاہتا ہے، اس دعوت کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ تو اصل معاملے میں تو ان سے مقابلہ ان کا ہے، لیکن یہ لوگ حق کا نام لیتے ہیں، حق اپنے آپ کو حق کا پرستار بتاتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ان میں اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے۔ تو یہ مصلحت کوشی، مصلحت پسندی، یعنی اس کے نام اور اس کے والے سے حالات کا تقاضا یہ نہیں ہے، حالات یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے اس طریقے سے، یہ بات اپنی جگہ کی حکمت کی بات کی گئی ہے، حکمت کو ملحوظ خاطر رکھنے کا معاملہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے بس آدمی مصلحت کوشی کا لبادہ اوڑھ کر اور بس باطل کے اس پر جو ہے آگے بڑھتا چلا جائے، یہ مطلب نہیں ہے، اس کے لیے ترنے والا بن جائے یا اس کے جو بتائے ہوئے راستے پر آگے بڑھے اور کام کرنے کے لیے آمادہ ہی نہ ہو۔ یعنی کام کرنے کے جتنے راستے کھل سکتے ہیں کھولے جائیں۔ تو ان کا معاملہ کیا، ان کے لیے فتنہ بننے کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ تو فتنہ بننے کی معاملہ ان کے ساتھ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اگر اہل ایمان جو واقعتاً اس راستے پر لگے ہیں، اگر ان کی یعنی ان کے ساتھ وہ جو طبقہ ہے جو انتہائی ظالم ہے، جو اس کو مٹا دینا چاہتا ہے، چاہے وہ کافروں کا ہو یا کسی اور کا ہو، تو اگر وہی کام کرتا ہے تو اب ان کے لیے کیا چیز؟ دیکھو ہم تو پہلے سمجھا رہے تھے، ہم تو پہلے کہتے تھے ان سے، یہ دیکھو انہوں نے جو ہے نا اللہ نے کہا میں اس کا مکلف اس طرح ٹھہرایا تھا۔ یہ بات بڑا مشکل کام ہے یہ، یعنی اس میں صحیح چیز کا تعین کرنا۔ بظاہر یہ چیزیں جو ہیں غلط رخ پہ بھی چلی جاتی ہیں، یعنی آدمی کا یہ معاملہ دیکھنا کہ آیا اس وقت کوئی اقدام کرنے میں اس کے لیے کیا چیز مانے ہے، کیا یہ کہ نتیجہ خیز نہیں ہوگا اپنی قوت بچا کر کسی اور وقت کے لیے استعمال کرنی ہے، کسی اور طریقے کام کے طریقے جو ہیں اس کے طور پر کام کرنا ہے، یہ بات سامنے، یا بزدلی کا ہی معاملہ ہے، بالکل ایک دور کہیے کہ مصلحت کوشی کا معاملہ، تو اس کو دیکھنا ہے۔
اس معاملے میں صحیح طریقے سے صحیح کام کرتے ہوئے بھی لوگوں کے ساتھ جو معاملات پیش آ جاتے ہیں تو اس اعتبار سے گویا وہ اس کو دلیل بنا لیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یہ ان کے لیے فتنہ بن گیا. تو ان کے لیے کیا فتنہ بنا؟ دیکھو ہم نے مٹا دیا، آخر ہم ہی حق پر تھے اس لیے یہ سب ختم ہو گئے. تو یہ ان کے لیے فتنہ بن گیا. اور اگر کہیں بدقسمتی سے ان لوگوں کے ان سے کوئی ایسی غیر اخلاقی صورت، کوئی ایسی کوئی غلطی، کوئی ایسی بات ان کے ساتھ ہو جائے، کوئی ایسی کام ان سے ہو جائے تو بس اس کو بنیاد بنا لیا جاتا ہے. تو کہا ہر اعتبار سے ہمیں فتنہ نہ بنائیں گے، ہر اعتبار سے، نہ ہماری کوئی کمزوری. تو اب کہتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں ربنا، جب اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے کام میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو معاف فرما دے، ہماری حفاظت فرما، ثابت قدمی عطا فرما. تو اللہ کے ساتھ دعاؤں کا یہ معاملہ چلتا ہے. تو اس اعتبار سے ان کا معاملہ، جو عوام الناس کا معاملہ ہے تو عوام الناس تو جس کا پلہ بھاری ہوا وہ اس کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے. تو اس میں یہ بات کہ فتنہ نہ بنا، تو اس کی اور بھی اس میں باتیں ہیں. اس کی تفصیل ہو سکتی ہے کہ کسی بھی اعتبار سے لوگوں کے لیے غلط بات کے لیے دلیل نہ بننے پائے. یعنی اس طرح کی بات جو ہے ہمارے رکھ کہ ہم جو ہے لوگوں کے لیے رہنمائی کا تو ذریعہ بنے، ہم لوگوں کے لیے اچھی مثال تو بنے، لوگوں کے لیے نیکی کے راستے پر چلنے کا ذریعہ بن جائے. کوئی ہم سے برا کوئی راستہ جو ہے، بری مثال جو ہے وہ حاصل نہ کر لے، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے. اللہ رب العالمین ہمارے اپنے بھی دعاؤں کو قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب